बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, सियासी हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है और लोग जो हैं कहीं मायूस नज़र आते हैं, कहीं बड़े पुरअज़्म नज़र आते हैं और कहीं जो है वो ये सोच रहे हैं कि ममलकत का क्या बनेगा। यानी कल भी मैंने आपको बताया था कि 3 हिस्सों में हम तकसीम हुए हैं, तकसीम दर तकसीम। अगर माजी में झाँकें तो इसी किस्म के अजीब व गरीब हालात थे जिसमें लोग जो थे मायूसी का शिकार थे, लेकिन वो ज़रा हमसे दूर थे और उसी मायूसी में मुल्क दो लख्त हो गया। अब उस वक्त भी किसी की नहीं सुनी गई, इस वक्त भी किसी की नहीं सुनी जा रही, बल्कि दोहरा मेयार चल रहा है, तजाद बयानी चल रही है, लॉन्ग मार्च चल रहा है। सियासी मामला जो वो अपनी जगह हैं और क्या मामला हल होंगे या ना ही होंगे। सिपह सालार की तैनाती बिल्कुल नज़दीक आ गई है, लेकिन उस पर भी तनाज़ा मौजूद है। ये सारी बातें करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपने अंदाज में करें, अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, 2-3 इजलास हुए, उसमें फ़ैसले कर लिए गए। उन इजलासों में फ़ैसले भी हो गए और मुलाकातें भी शुरू हो गई सिपह सालार की। पहले वो पेशावर गए थे, वहाँ भी उन्होंने खिताब किया अपने जवानों से, अपने ऑफिसर से। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सियालकोट गए और मंगला गए, वहाँ पे भी उन्हें खिताब किया। उन्होंने कहा मुल्क के हालात कुछ भी हों, आप अपने कौमी जज्बे से खिदमत अंजाम देते रहें, यही हमारी ज़िम्मेदारी है, यही इस वर्दी की ज़िम्मेदारी है और यही हमारे हल्फ की पासदारी है। लिहाजा आप लोग अपना काम करें, सब मामला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी अफवाज जो है किसी से कम नहीं। ये सिपह सालार कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया। अब मुलाकातें अलविदाई कही जा रही। 29 नवंबर उनका आखिरी है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो आज जो है वो तारीख भी जो है वो 11 नवंबर हो चुकी है। यानी पहला 10 रोज़ जो है पहला अशरा गुजर चुका है इसका। लेकिन जो अफवाहें थीं वो कोई दम तोड़ गई कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने गए तो उन्होंने जो थोड़ी सी तोसी का फैसला हो रहा था उस पर इनकार कर दिया, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि तारीख के मुताबिक जो है वो फैसला किया जाए, मेरिट के मुताबिक फैसला किया जाए। और इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि सिपह सालार जो है वो आसिम मुनीर साहब ना बने, क्योंकि आसिम मुनीर साहब से वो अपने आप को ईजी नहीं फील करते। अब एक शख्स अगर ईजी फील नहीं करता तो दूसरे को उसकी सज़ा दे दी जाए, ये तो कोई बात नहीं है। अदारे होते हैं, अदारों में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है, दूसरा नाम भी आ रहा था जो साहिर साहब का, मतलब जनरल साहिर शमशाद साहब का, उस पर भी एतराज़ात है। यूँ लगता है कि कप्तान तमाम लोगों को जो है, तमाम जनरल्स को जो है वो मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं ताकि ऊपर की लाइन जो है वो ख़त्म हो जाए और नीचे के जो उनके अपने मनपसंद लोग हैं उनकी बारी आ जाए। और शायद उनको ये ख्याल है कि इलेक्शन में चूँकि मैं भारी अक्सरियत से आऊँगा तो मैं अपना बदल लूँगा या चेंज कर दूँगा अगर किसी ने बनाया भी। इस किस्म की सोचें हैं। हालांकि इस किस्म की सोच होनी नहीं चाहिए, क्योंकि माजी को अगर आप देखें तो माजी से सबक सीखना चाहिए। माजी में यही हुआ था कि परवेज़ मुशर्रफ को हटा के ज़ियाउद्दीन भट्ट नवाज शरीफ साहब ने बनाने की कोशिश की थी, तो उसका अंजाम क्या हुआ था कि कौम को 8 साल तक आमरीत का शिकार होना पड़ा था। मामलात आपके सामने हैं। इसी तरह अब भी ये अगर मेरिट से हटा जाएगा और किसी और के पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा तो गलत है। कौमी इदारों में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने वाले अभी भी कह रहे हैं, ग्रुप ये भी कह रहा है कि जनाब अलविदाई मुलाकातें अपनी जगह, लेकिन ये गैर मामूली हालात हैं मुल्क के सियासी और मुआशी, लिहाजा कोई गैर मामूली फैसला भी हो सकता है हुकूमत की जानिब से और कोई सरप्राइज़ भी आ सकता है आखिरी वक्त पर। यानी इसी महीने में, नवंबर के महीने में सब कुछ होना है, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो तो अब इस्लामाबाद का रुख कर रहा है। वो रावलपिंडी का मुहासरा करेगा पहले, और फिर रावलपिंडी कप्तान जाके उसे ज्वाइन करेंगे, फिर कप्तान की कप्तानी में वो फिर इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो सारे पाकिस्तान से धरने ख़त्म हो गए, एहतजाज ख़त्म हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने ख़त्म कराया था। तो अब जो है वो मामला सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद पर आके फिक्स हो गया, यानी फोकस किया जा रहा है। और कहने वाले यही कह रहे हैं, बल्कि नज़र आ रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं
اور پریشانی کے باعث ہی انہوں نے یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ کوئی نیگیٹو اس کا رزلٹ سامنے آ رہا تھا، لیکن موٹر وے جو ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پہ جو ہے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں نا جانور کے باندھنے والے جو کھوٹے ہیں وہ لگا کے، تو پھر ٹینٹ لگائے گئے اور لوگوں کو روکا گیا یہاں سے لاہور سے آپ بھاگ کے اسلام آباد پہنچیں جلد بازی میں کہ جلدی جلدی پہنچ جائیں موٹر وے سے، موٹر وے کی سہولت حاصل کریں، پیسے بھی دیں، ٹول ٹیکس بھی دیں، اور وہاں جا کے وہ کہیں نہیں واپس جاؤ، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف والے۔ اب یہ جو معاملات ہیں اس سے ظاہر ہے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس پریشانی میں جہاں معاشی بحران بھی موجود ہوں وہاں تو معاملات جو ہیں پھر ظاہر ہے کہ مایوس ہوتا ہے انسان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا جب فیصلے مختلف قسم کے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو آزادی دی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھی جس کے بارے میں جو دل چاہے کر لیں، مثال کے طور پہ جنرل باجوہ پہ الزام ہے کہ وہ اپنی سرپرستی میں ان کو اقتدار کی کرسی تک لائے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اگر وہ اب چلے جائیں گے 29 نومبر کو تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے۔ ابھی تک جو کہانیاں انہوں نے سنائی ہیں اس کے بعد کی کہانیاں کیا ہوں گی، یہ سوچیں کہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوگا۔ لہٰذا ابھی معاملات جو ہیں وہ بہت سے تھوڑے مطلب کہا جا سکتا ہے کہ پوشیدہ ہیں۔ معاملات یہی ہیں کہ حکومت نہیں مان رہی، حکومت کہتی ہے ہم اپنے ریٹ قائم کریں گے، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اسے نپٹا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ اپنا تیار ہیں، پرویز الہی صاحب نے لانگ مارچ کے لیے دوبارہ سیکورٹی کے انتظامات کیے پنجاب میں، کے پی کے سے وہاں سے پرویز خٹک صاحب لے کے آ رہے ہیں لانگ مارچ، اور وہاں کے معاملات ہیں۔ لیکن بہت سے سوالیہ نشان ہیں، کیوں کہ کے پی کے میں ایک صوبائی وزیر انور زیب نے باقاعدہ کلاشن کوف بھی لہرائی تھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس تو، دوسرے وزیر نے کہا تھا کہ جناب ہمارے پاس تو اسلحہ جو ہے وہ لائسنس والا ہے، تو ہم لائسنس والا اسلحہ لے کے آئیں گے، کون ہمیں روک سکتا ہے۔ لیکن جہاں اجتماعات ہوتے وہاں ایسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی، تو معاملات تو بگڑے ہوئے ہیں خاصے۔ اگر آپ ذرا سا ماضی میں دیکھیں تو یہ سب چیزیں نئی نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی وزارت اعلیٰ کے وزارت عظمیٰ کے دوران، یعنی وزیر اعظم جب تھے، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جس نے حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا اسے سختی سے نپٹا جائے گا، حکومت سے کوئی ٹکرانے کی کوشش نہ کرے ورنہ منہ کی کھائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی اسلامی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ زبردستی لوگوں کے راستے بند کر دیں، آپ جھلاؤ گراؤ شروع کر دیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں، منتخب حکومت کو گرانے کی کوشش کریں، تو ہم آپ کو اجازت دیں۔ بالکل اسی طرح اب یہ الفاظ جو ہیں حکومتی سطح پر یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں مختلف اجلاسوں میں کہ اسی طرح اسی بیان پر واپس فیصلے کیے گئے ہیں، اور کہا گیا اسی بیان پر رہتے ہوئے عمران خان صاحب کو بھی پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر حکومت سے ٹکرانے کی کوشش کی گئی تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ ہوتا کیا ہے، ہو کیوں رہا ہے، دباؤ کیا ہے۔ دباؤ اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ فوج ہماری ہے، فوج کا میرا مسئلہ نہیں ہے، سپہ سالار کا مسئلہ نہیں ہے، وزیر اعظم کا حق ہے، وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے، وہ جسے مرضی کرے لیکن میرٹ پہ کرے۔ اور میرٹ کیا ہے؟ میرٹ جو وہ کہتے ہیں وہ میرٹ ہے، تو ظاہر اداروں کا، قومی اداروں کا میرٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نوٹ کریں تو اس ساری جدوجہد میں جب سے 6 ماہ سے یہ وزیر اعظم کی کرسی سے نیچے اترے ہیں تو انہیں کیا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں ماضی میں یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ججوں کو چیلنج کیا، ججز کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جرنیلز کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ان کی بے توقیری کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب وہی سب کچھ کیا گیا، یعنی جو ان کے سلیکٹرز تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، جن نے ان کو یہاں تک پہنچایا، جنہوں نے ان کو دودھ پلا کے جوان کیا، ان کو کیا۔ اب اسی طرح ان کے دودھ کی بات آئی تو بالکل مجھے اعظم سواتی یاد آ گیا کہ اعظم سواتی کے ساتھ زیادتی ہوئی، پورا میڈیا نے، تمام نے یہ کہا، لوگوں نے کہا کہ اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تشدد ہوا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جس طرح ارشد شریف کے حوالے، لیکن ارشد شریف کا بھی کیس بگاڑ دیا گیا۔ اسی طرح معاملات جو ہیں یہاں بھی اعظم سواتی کی بھی تحقیقات کی نہیں، اور کل جو انہوں نے تقریر کی اس میں لوگوں کی ماں بہنوں کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں سینئر سٹیزن ہے، میں 18 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں، میرا خیال کرنا چاہیے، تو جناب ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اپنی عمر کے مطابق بات کرنی چاہیے، اپنی عزت جو ہے خود بنانی چاہیے، اپنی عزت کی حفاظت بھی خود کرنی چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس نے بنایا اس کا کرے۔ لیکن انہیں 3 نام دے دیے، پہلے جنرل فیصل نصیر کی بات کرتے تھے، پھر انہوں نے بریگیڈیئر فہیم کی بات کی، اب انہوں نے FIA کے ایک ایاز صاحب کے ان کا بھی نام لے دیا۔ اب اداروں کو جب اس طرح آپ گندہ کرنے کوئی تو بتائیں پھر حکومتی ریٹ کہاں جائے گی، معاملات کیسے چلیں گے؟
اداروں کی بات ایسے نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف جو ہے جب چیلنج پہ چیلنج کیا جائے تو ایک عجیب و غریب تاثر نکل رہا ہے, وہی 70 والا تاثر نکل رہا ہے کہ اگر ایک جو ہے پختون کچھ کہے تو اسے پکڑ لو, علی وزیر کی طرح اندر ڈال دو, اور اگر بلوچستان میں کوئی بات ہو تو اسے کوئی جی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں, ان پر بھی جناب قدغن لگا دیں, ان کو بھی گرفتار کر لیں, پکڑ لیں, قید و بند کی صوبتوں میں ڈال دیں. اسی طرح اگر کراچی سے کوئی بات ہو تو اس کو مہاجر کارڈ کہہ کے کہ مہاجر کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف بھی آپ فیصلے کر لیں, ان کی بھی زبان بندی کر لیں. اور پھر جب یہ بات آتی ہے ادھر پنجاب کے حوالے سے تو پھر عمران خان بالکل آزاد نظر آتے ہیں, اور ان کے ساتھی بھی مادر پہ آزاد نظر آتے ہیں کہ چاہے وہ عدلیہ کو نشانہ بنائیں, چاہے وہ جرنیل کو نشانہ بنائیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن کو نشانہ بنائیں, جس کو مرضی, پارلیمنٹ کو جو مرضی کہیں, پارلیمنٹ کے منتخب ارکان کو جو مرضی کہیں, تو ان کو معافی ہے. لیکن عمران خان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں انہوں نے کہا تھا کہ جو حکومت سے ٹکرائے گا وہ منہ کی کھائے گا. اب حکومت سے ٹکرانے کا انہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے. اب معاملات جو بڑھتے جا رہے ہیں انارکی کی طرف, یعنی وکٹ جو سیاسی ہے وہ بھی کرکٹ کی وکٹ کی طرح ہے. وہ کرکٹ کی وکٹ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ کرکٹ کھیلتے تھے, کوئی مثالیں بھی اسی کی دیتے ہیں کہ کبھی باؤنسر, کبھی یہ, کبھی وہ, کبھی گوگلی. لیکن اس وقت جو ہے وکٹ, سیاسی وکٹ جو ہے وہ ان ایون ہوئی ہے, اور اس میں کب باؤنسر منہ پہ پڑے گا اور کب گوگلی آئے گی اور دائیں سے ہو کے بائیں کو چلی جائے گی, اور کبھی بائیں سے بال آئے گی اور دائیں کو جائے گی, تو کس کی وکٹ گرے گی, کیا گرے گا, یہ اس کا کوئی ابھی اندازہ نہیں لگایا جا رہا. لیکن کپتان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں مملکت میں انارکی, فساد اور لڑائی کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا کوئی راستہ ایسا نکلنا چاہیے. جو عارف علوی کوشش کر رہے تھے, جن کے ذریعے یہ مذاکرات کر رہے تھے, تو پھر ان مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے. کس کے لیے؟ عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی ریاست کے لیے, عوامی خوشحالی کے لیے, ریلیف کے لیے. ان کو کامیاب کر کے کہیں ایسا راستہ نکالنا چاہیے جہاں یہ ان ایون وکٹ جو ہے اس کا میدان سیدھا ہو جائے, اور آپ اگلے الیکشن میں برابری کی سطح پہ سب آمنے سامنے ہوں, اور اس سیاست کو بھی اسی طرح کھیلے جس طرح اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ. آپ سے جاتے جاتے گزارش یہی ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں. اپنی شخصیت کے مطابق آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.